السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا. تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں. جو ریاکاری کرتے ہیں. اور برتنے کی چیزیں عاریتاً نہیں دیتے. صدق اللہ العظیم. اللہ نے سچ فرمایا جو بڑا عظیم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کم کر وہ چاندی کی ماٹی نظر میں بتانے کو جی چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم. جہاد محبت کتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے
کر بنا کو بھی چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زوردار تالیاں. تو آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جونیئر گروپ میں کوڈ نمبر 4 تشریف لائیں اور اپنی تقریر کو پیش کریں. جونیئر گروپ کوڈ نمبر 4. میری آپ کی تقریر کا عنوان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن. پھول عبداللہ کا میدان خوشیشان سے، پھول عبداللہ کا میدان خوشیشان سے، گلزاری گر گئے پھول کا رنگ پھٹ گیا. پیارے ساتھیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے عظیم انسان ہیں. آپ مکہ مکرمہ میں بروز 3 ماہ سے 31 عیسوی میں پیدا ہوئے. پیدائش سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا تھا اور 6 برس کے عمر میں والدہ کی دنیا سے رخصت ہو گئی. یتیمی کے اندھیروں میں ظل اٹھا روشن چراغ، یتیمی کے اندھیروں میں ظل اٹھا روشن چراغ، جہالت کی فضاؤں میں چھایا ہدایت کا آفتاب. سامعین، دادا عبدالمطلب اور بعد میں چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی. دونوں کو آپ سے بے پناہ محبت تھی. مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وَحَسَنُ مِنْكَ حَنَنْتَ لِمَسْوَائِهِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ حَنَنْتَ لِلرِّضَا. ترجمہ: میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کبھی نہیں دیکھا اور عورتوں نے بھی آپ جیسا کامل کبھی جانا نہیں. پیارے ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس لیا گیا. جیسے ہی آپ مصر تشریف لے گئے، وہاں خوشحالی اور برکت آ گئی. بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری ظاہر ہو گئی تھی. آپ نیک خطے بتائے، سکون، صفائی اور نیک کاموں کو پسند کرتے تھے. نہ کبھی جھوٹ بولتے، نہ کسی کی امانت میں خیانت کرتے. اسی لیے لوگ آپ کو غریب اور امیر کہتے تھے. معصومیت کا حالہ بچپن میں نبی کا پھولوں کی طرح اجلا. بچپن میں نبی کا سب اچھی عادتوں سے پرنور اور مزین. سچائی کا حوالہ بچپن میں نبی کا آغوش آمینہ سے دن کی طرح ابھر کر جگ کو سجانے والا. بچپن میں نبی کا سامعین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بچپن سے اچھی عادتیں اپنائی جاتی ہیں. بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے محبت اور سچائی پر قائم رہنا حسن کامیابی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو یاد رکھیں اور اپنی زندگی کو ان کی تعلیمات کا مطابق ڈھالیں. چراغ بن کے رہو، نبی کے نقشے قدم پر چلو. زمانہ سنتوں پہ پرچم تلے ہی بھلا پائے گا. اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. میرا نام لکشمن ہے. میں 3ویں جماعت سے طالب علم ہوں. میرے اسکول کا نام آدرش ودیالیہ اردو ہائی اسکول ہے. میں جس تقریر پہ الحمدللہ آج مجھے سعادت ملی ہے کہ میں ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے کچھ واقعات اور سیرت پر بات کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ کی پیدائش کو دنیا کا
سب سے بڑا واقعہ کہا جاتا ہے آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے بھی انتقال فرما گئے تھے اور 6 سال کی عمر میں ہی آپ کی والدہ حضرت بی بی آمینہ یہ دنیا سے رخصت پا گئی. یتیمی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن صبر اور حوصلے کے ساتھ گزارا. پہلے دادا حضرت عبد المطلب نے پرورش کی, پھر چچا ابو طالب نے اپنی نگرانی میں لے لیا. بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت نیک اور پاکیزہ تھی. آپ کبھی جھوٹ نہ بولتے, کبھی دھوکہ نہ دیتے, کہنے کے بجائے زیادہ تر وقت سوچ فکر میں گزار دیتے. اس وجہ سے لوگ آپ کو صادق, امین یعنی سچا اور ایماندار کہا کرتے تھے. ایک مرتبہ مکے کے چند لوگوں نے اپنا سامان تجارت کیا, سب کو پورا واپس ملا. اس سے سب کو آپ کی ایمانداری پر یقین ہو گیا. بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں, غریبوں اور بے سہارا لوگوں سے محبت کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان کو بچپن ہی سے اچھے اخلاق, سچائی اور ایمانداری اپنانی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوری زندگی میں انسانیت کو امن, محبت, بھائی چارے کا درس دیا. ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہم کامیاب ہو سکیں. میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر, نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی سلام علیکم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد, معزز سامعین کرام, اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا, مگر سب سے اعلیٰ, سب سے کامل اور سب سے آخری نبی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آج کی اس محفل میں ہمارا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن. حاضرین کرام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں تشریف ہے جب ہر طرف ظلم و ستم کا اندھیرا تھا. لوگ شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے. مکہ مکرمہ میں عام و پیر کے ساتھ آپ کی ولادت ہوئی. اس وقت کے حالات خود بتا رہے تھے کہ ایک عظیم ہستی دنیا میں آئے ہیں جو انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں گے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے, آمد رسول سے اجالا ہوا, آمد رسول سے اجالا ہوا, دل کے اندھیروں کا نکالا ہوا. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, الم یجدک یتیما فآوی, کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو سہارا دیا. سامعین محترم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 36 دن بعد والوں کی طرف حضرت عبداللہ کا سایہ اٹھ گیا. 6 سال کی عمر بعد مادہ حضرت آمنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں. یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے بیوی کا سامنا کرنا پڑا, لیکن یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی خاص تربیت تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش پہلے دادا عبد المطلب نے کی اور ان کے انتقال کے بعد چچا ابو طالب نے کفالت کی ذمہ داری نبھائی. ان سب نے آپ کی سیرت اور صفات کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا یہ بچہ عام نہیں بلکہ خاص ہے. یتیم تھا مگر رب کا سہارا تھا ساتھ, یتیم تھا مگر رب کا سہارا تھا ساتھ. مصطفیٰ کا قدم روشن تھا, نور تھا. حاضرین کرام, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بچپن دوسری اولاد کی طرح کھیل کود میں نہیں گزرا. آپ کی طبیعت شروع ہی سے نہایت سنجیدہ, متین اور پاکیزہ تھی. کبھی جھوٹ نہ بولا, کبھی بے حیائی میں شریک نہ ہوئے. آپ نے کم عمری میں بکریاں چرائیں,
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے سبق لینا ہوگا. آخر میں دعا کرتی ہوں, یا اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دے. یا اللہ ہمیں سچائی, پاکیزگی اور امانتداری کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. مشکل سے راستے آسان ہو گئے, مشکل سے راستے آسان ہو گئے, دشمنی دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم, پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. صدر محترم اور ذی وقار جج صاحبان, آج کی اس مبارک مجلس میں سرور کونین, ساقی کوثر, شافع محشر, تاجدار مدینہ حضرت عبداللہ کے لخت جگر کے بچپن کا تذکرہ کرنے کا ایک سعادت موقع نصیب ہوا ہے. محترم حضرات, دنیا کی تاریخ میں اگر کسی بچپن کو سب سے زیادہ روشن اور برکت کہا جا سکتا ہے تو وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن. شاعر نے کیا خوب کہا ہے, صبح ذہنوں کا زنگ اترا, مجھے چہروں پر نور آیا. صبح ذہنوں کا زنگ اترا, مجھے چہروں پر نور آیا. حضور آئے تو انسان کو جینے کا شوق آیا. محترم حضرات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی جدائی کا غم اس وقت کہا جب تجھے یتیم ماں کی پناہوں کے متلاشی تھے. تقریباً 6 برس کی عمر میں ممانیہ ہوا میں انتقال فرما گئی. پھر تجھے یتیم عبد المطلب کی پرورش میں آئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی راہ امامت اختیار کر گئے. آخر چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری قبول فرمائی. محترم سامعین, مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہا کرتے تھے, لیکن دیکھیے جس بچے کو دنیا یتیم کہہ رہی تھی وہ دراصل کائنات کا سردار تھا. محترم حضرات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی شرم و حیا سے بہتر تھے. بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ قریش کے کچھ نوجوان بچے کعبہ کی تعمیر کے موقع پر پتھر اٹھانے کا کام کر رہے تھے. رسم کے مطابق وہ اپنے سال یعنی ان کی کاندھے پر رکھ کر بھاری پتھر اٹھاتے تھے تاکہ جسم پر پتھر کا بوجھ آسانی سے سہلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے, لیکن آپ کو ایسا کرنا گوارا نہ ہوا. حیا کے دریا وہی کنارہ تھے, حیا کے دریا وہی کنارہ تھے. محمد مصطفیٰ سے ہی کنارے نظارہ تھے. محترم دوستو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے پاؤں چلنے کے قابل ہوئے تو بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے. لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے, میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی سچائی, امانتدار شخصیت کے مالک تھے, جس کی وجہ سے مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. محترم حضرات, یہ تمام باتیں اور واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ بربادی سے سچائی, پاکیزگی اور حیا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے سبق لیں تو ہماری زندگی بھی ایمان اور اخلاص کی روشنی سے جگمگا اٹھے گی. حیا کے پیکائے صداقت کے مینار تھے, حیا کے پیکائے صداقت کے مینار تھے. محمد مصطفیٰ سے پاکیزہ کردار تھے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکل سے راستے آسان ہو گئے, مشکل سے راستے آسان ہو گئے, دشمن یہ دیکھ کے حیران ہو گئے. رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم تو بس کل بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جناب صدر محترم اور اساتذہ
اور میرے محترم ساتھیوں السلام علیکم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. ہمارے پیارے نبی کی پیدائش مکہ میں 12 ربیع الاول کو ہوئی. جب آپ کے والدین حضرت عبداللہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی انتقال کر گئے. جب آپ 6 سال کے تھے تب آپ کی والدہ بی بی آمینہ بھی انتقال کر گئی. اس طرح آپ چھوٹی سی عمر میں یتیم ہو گئے. آپ کی سب سے پہلا دیکھ بھال دائی حلیمہ سعدیہ نے کی, پھر اس کے بعد آپ کے دادا عبدالمطلب, اس کے بعد آپ کے چاچا جان ابو طالب نے کی. بچپن سے ہی آپ سچے, ایماندار اور نیک تھے. آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور آپ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے تھے. اس وجہ سے لوگ آپ کو الصدیق الامین کہتے تھے. آپ بزرگوں کی مدد کرتے تھے اور بچوں سے محبت سے پیش آتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کی طرح بنائے, نیک, ایماندار اور سچا بنائے. ہمیں بھی نبی کے راستے پہ چلنا چاہیے. آمین. زندگیاں بھی کئی قلم ٹوٹ گئے, زندگیاں بھی کئی قلم ٹوٹ گئے, پر تیرے اوصاف کا ایک باپ بھی پورا نہ ہو سکا, پر تیرے اوصاف کا ایک باپ بھی پورا نہ تھا. جناب صدر, کلوں نہیں چاہتے اس موضوع کا اختتام کروں. کچھ وقت کی قلت, مضمون تلاوت, کچھ کہنے کی حسرت, الفاظ کی کثرت, کچھ کہہ نہیں سکتے, چپ رہ نہیں سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس کے بعد جونیئر گروپ کوڈ نمبر 13 تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں. نسلوں کے مقدر بدل ڈالے, جس کے آنے
قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تو چاند آپ کی انگلیوں کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں میں رول و براز نہیں فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، مگر خود کھیلنے شریک نہیں ہوتے تھے۔ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ معجزہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی ذات معجزات کا آئینہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے بارش برس پڑتی، بکریوں کے دھن دودھ سے بھر جاتے اور کمزور بچے میں طاقت آ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں سے گزرتے خوشبو پھیل جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے جھوٹ اور برائی سے دور رحمت اور برکت کے پیکر تھے، اسی لیے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنے لگے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اصل طاقت مال و دولت میں نہیں بلکہ محنت، سچائی اور اعلیٰ اخلاق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام چل رہا ہے شخصیت ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں مفتی محمد افضل حسین صاحب۔ ہم ان کا بہت ہی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور پھر پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے میں کوڈ نمبر آج میرے تقریر کا موضوع ہماری بہن نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ ہمارے بہن نبی کی ولادت مکہ مکرمہ فیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہلے ہی رشتے کے والد محترم حضرت عبداللہ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی پرورش پہلے والد حضرت عامرہ کی پھر آپ کو دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حوالے کیا گیا۔ ان کے گھر میں آپ کی آمد سے برکتیں نازل ہوئی، ان کی بکریاں دودھ دینے لگی اور ہر چالوں ایک چمک سے آ گئی۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم برکت، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم برکت، کوئی آئے نہ مگر رحمت اعلیٰ برکت۔ 6 سال دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد دادا ابو طریف نے آپ کی پرورش کی، لیکن 2 سال کے بعد وہ بھی انتقال کر گئے۔ پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی حفاظت کی اور زندگی بھر آپ کا ساتھ دیا۔ بچپن ہی سے حضور سچائی، ایمان اور شرافت کا علم تھے۔ بچے کھیل کود میں مشہور رہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے، اس لیے لوگ صادق اور امین کہتے ہیں۔ نور کی محفل ہے سنے ترانہ نور کا، نور کی محفل ہے سنے ترانہ نور کا، تو اے نور ہے تیرا ترانہ نور کا۔ محترم سامعین، آپ کا بچپن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ یتیمی اور مشکلات کے باوجود انسان اگر سب شفقت اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبے پر فائز مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی سیرت سے سبق لینے اور دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔
अपना मैं जिक्र अहमद अफ्तार करने वाला हूँ। आज मेरी इतने जज्बात है, उन अल्फाज में समेटना मेरे एहसास इकराम से कम नहीं। सामीन, मैं आपके सामने सदी मस्ती के बचपन की कुछ बातें लाया हूँ जिनकी अजमत का पूरी दुनिया फॉलो करती है। जिनके घर जिंदगी का एक लम्हा सूरज की तरह साफ और शफाफ था। जिनके यानी बचपन और जिंदगी में फूलों की तरह बेदाग हसीनो दिलकशी। जब भी मैं अपने इंसान की पैदाइश और अपने दिनों के वाक़यात को सुनता हूँ तो मेरा दिल फितर मोहब्बत और अक़ीदत के जज्बात से लबरेज हो जाता है। अजीब फैज़ है नबी की मोहब्बत का, अजीब फैज़ है नबी की मोहब्बत का, दुरूद उस पर पड़ता हुए रहमत मुझ पर बरसती है। सामीन, खुदा की इजाज़त मक्का के एक साल से घर में हुई, मगर वो दुनिया ने देखा तो बस मजबूर बन गया। बचपन से आप फायदें जैसाई से महरूम है, बचपन यतीमी में गुजारा, ये ऐसा सरमाया जो किसी भी बच्चे को कमजोर करने के लिए काफी था। मगर अपने कायनात ने अपने हबीब को अपनी रहमत का इंसान रखा। यही वजह है कि आपने कभी हिम्मत नहीं, आप यतीम बनकर दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन सारे यतीमों के इमाम बन गए। आपने जिंदाना और दुनिया के इतना सफल जिंदगी गुजारी और तरबियत हासिल की। तरबियत ऐसी के बचपन से उलूम संसद गरीब में सच्चाई और अमानतदारी जागृत हुए कि लोग आका अमीन और सादिक के लक़ब से पुकारने लगे। इब्तिदाई स्थिति से दूर शासन की तवज्जो न होने के बजाय मकसद कायनात में मरकूज हुई। आप अमरी में तलवारें बने, लगे मेहनत, सब्र और जिम्मेदारी की आदत हो। बचपन से आपने बरकत जज्बाती थी, बकरों के रहबर बने, दूध की नहरें हुई, आप उससे मिल जाते वो हरा भरा हो जाता। दूध ले जाते आपका सहायक बनते, आप जहाँ मदद करते वहाँ जब बच्चा हुई की तरह नष्ट हो जाते। जानवर आपके कदमों का भरोसा लेते, खेल में भी उससे अपराध करता, तकलीफ दी आपकी तसल्ली और हौसला से शानदार होते। सामीन, मेरे हुजूर के बचपन में ऐसे बेशुमार वाक़यात पेश हैं जिनका लोगों को इजाज़त करना मुश्किल है। बड़ों की इज़्ज़त, छोटों से मोहब्बत, हराम में सलामती की दुआ आप सल्लल्लाहु के बचपन का खासा थी। अज़ीज़ों, अल्लाह ताला हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु के गुनाह के सारे के मुताबिक हमें हिदायत और समझने की तौफीक अता फरमाए। तेरी बेमिसाल है, तेरी जावी बाकमाल है, तेरी जावी बेमिसाल है, तेरी जावी बाकमाल है। तू पूरे भी शवायत भी सब कुछ तेरी बात है बारे। शुक्रिया। किस शान से अल्लाह ने उतारे मोहम्मद, हर दौर से हर शख्स को प्यारे मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
چچا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی. پیارے ساتھیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہی عظیم صفات نمایاں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے، جھوٹ اور دھوکے سے دور رہتے، بڑوں کی عزت کرتے، چھوٹوں کو شفقت کرتے، یتیموں اور غریبوں سے محبت کرتے. اس وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے. بچپن اور لڑکپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر چلائی. یہ انبیاء کی سنت ہے. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا کام کیا اور اس میں بھی ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کو اپنایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر گئے تو عجیب بات ظاہر ہوئی. ان کی کمزور اونٹی میں جان پڑ گئی. ان کی اونٹی زیادہ دودھ دینے لگی. کھیتیاں سخت ہو گئی. حضرت حلیمہ کے گھر میں بچ کر ہمیں سکھاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے وہاں خیر اور خوشحالی ہوتی. والدین کے وفات پانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمت نہیں ہاری. یہ ہمیں سب سکھاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. پیارے ساتھیوں، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو دیکھیں تو ہمیں اپنی زندگی کے لیے بڑے سبق ملتے ہیں. ہمیشہ سچ بولے، محنت اور صبر سے کام لے، یتیموں اور غریبوں کی مدد کرے. میرے عزیز ساتھیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہمارے لیے روشنی کا انعام ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور بچپن کی خوبیاں اپنائیں تو یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے نبی خوشیان کی مقابلے میں آپ کے بچپن کے اعمال کا سنمان پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں مجھے نہ دیکھ رامی، کہاں مجھے نہ دیکھ رامی، نہ دانی نہ نونی نہ کتی نہ جانی، پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ صبح اور کہاں نام. اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ماہ ربیع الاول کے مطابق مارچ کے سن 1863 عیسوی کے دن ایسے ماحول میں ہوئی کہ پوری دنیا پر کوشش کی تاریخی چاہے ہوئی تھی اور انسانیت برائی میں بھٹک رہی تھی. گویا تمہاری طور پر ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا تو اللہ ہر روز چاند سورج اور ستاروں کے ذریعے سارے عالم کو روشن کرتا تھا. آج ان سے انسانوں کے تاریخ دلوں کا اپنی عبادت و بندگی کی روشنی ادا کرنے کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا آفتاب بنا کر سیدہ آمینہ کے گھر پیدا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی ماٹی کا ظاہر سب سے اٹھ چکا تھا.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آیتیں میں بہت بات مقرر بن کر کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر عزت ماں صدر محترم باوقار اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں آج جس موضوع کو موتیوں میں پرو کر آپ کے گلے کی مالا بنانا چاہ رہی ہوں وہ ہے ورفعنا لك ذکرک سامعین کرام ربیع الاول کا مہینہ اب مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک لمبا زمانہ گزرا اللہ کا کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جو انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کرے 500 سال بعد ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہمارے آقا کا بچپن بڑا شاندار تھا بی بی حلیمہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنے گھر آئی تو اونٹنی اور بکریوں جو کمزور تھی دور نہیں تھا ایسا لگا کہ برتنوں کا نزول شروع ہو گیا ہے بکریاں کے تھر دودھ سے بھر گئے اور یہ بھی نہیں پڑوس کی عورتیں آئی اور کہا حلیمہ تمہارا دفترات پر روشن رہتا ہے کیا وجہ ہے حضرت حلیمہ نے کہا کہ یہ چراغ کی روشنی نہیں ہے بلکہ اس یتیم بچے کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہمارے آقا اپنے بہن کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے ایک دن بہن نے آ کر کہا میرا بھائی بڑی شان والا ہے اس جنگل میں ہم جاتے جنگل ہرا بھرا ہو جاتا دھوپ میں بادل کا سایہ آ جاتا ہمارے آقا بچپن سے ہی کھیل کود سے دور رہتے تھے ایک مرتبہ بچے انہیں کھیل دکھانے زبردستی لے کر گئے مگر آپ کو ایسی نیند آ گئی کہ صبح ہو گئی سامعین یہ مختصر سا واقعہ ہمارے آقا کے بچپن کا تھا جو میں نے بیان کیا ویسے اگر اپنے آقا کا بچپن بیان کرنے پر آئے تو وقت کم بن جائیں گے آقا کے بچپن کی سیرت مکمل